السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہی ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے خاص حفاظت میں رکھے، آپ پر رحمت اور کرم کی بارش کرے اور آپ کے لیے بے پناہ آسانیاں کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما و توفیقی عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ بہت ارلی ٹائم میں اسلام لانے والی صحابیہ تھیں، سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ، سیدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ۔ نام سمیہ، والد کو خیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا، خاوند کا نام یاسر بن عامر اور بیٹے کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اس بابرکت اور پاکیزہ خاندان نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور سخت ترین مصائب و مشکلات برداشت کیں۔ یاسر بن عامر جو کہ سمیہ کے خاوند تھے، اپنے ملک یمن سے اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے چوتھے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا بھائی زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ مکہ معظمہ میں یاسر بن عامر نے ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی کفالت حاصل کی۔ ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ وہ کون تھے؟ نمبر 1 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ اعلان کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ حضرت علی بھی پہلے ایمان لے آئے تھے، حضرت خدیجہ بھی ایمان لے آئی تھی، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا اپنے مسلمان ہونے کا۔ نمبر 3 پہ عمار بن یاسر رضی اللہ، نمبر 4 پہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ، نمبر 5 صہیب رومی رضی اللہ، نمبر 6 بلال حبشی رضی اللہ، نمبر 7 مقداد رضی اللہ، سید مقداد رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے تحفظ فراہم کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ان کی قوم نے تحفظ فراہم کیا۔ باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی درعیں پہنا دیں اور انہیں دھوپ میں گھسیٹا، جس طرح چاہا انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ کو اللہ کی راہ میں اذیت ناک سزائیں دی گئیں، انہیں کھلنڈرے نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا اور وہ مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹتے پھرتے، لیکن وہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے جاتے۔ سنن نبی ماجہ میں یہ حدیث 150 نمبر ہے۔ علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں سیدہ سمیہ کے بارے رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سمیہ رضی اللہ نے اللہ کی راہ میں سخت ترین تکالیف برداشت کیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سخت ترین مشکلات و مصائب کا سامنا کیا۔ قریش آل یاسر کو ایذا رسانی میں حد سے بڑھ گئے، ان کے جلادوں نے تو دہشت پھیلا دی۔ وہ یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے جاتے اور انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے، ان سے مطالبہ کرتے کہ تم اس شریعت کا انکار کر دو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ جاتے، لیکن ان کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہ آتی، نہ وہ ان کے سامنے اپنے موقف میں کوئی لچک ظاہر ہونے دیتے۔ امام احمد نے سالم بن ابی جعد سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بلایا، ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ بھی تھے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں عمار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ہوا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑے وادی بطحا میں پہنچا۔ وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ مشرکین
عمار کے والد اور ان کی والدہ یعنی یاسر اور سمیہ کو بری سزا دے رہے ہیں۔ یاسر رضی اللہ اور سمیہ رضی اللہ ان کے والد اور والدہ تھے۔ ابو عمار نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زمانہ بھر اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صبر کریں، پھر یہ دعا کی الہی آل یاسر کو بخش دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ دعا کی۔ سالم بن ابی جعد سیدنا عثمان رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ کے ایمان کی پختگی۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت مرد کی نسبت طاقت میں کم اور پختہ ارادی کے حوالے سے بھی عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ نے قریش کے سب سے بڑھ کر طاقتور ظالم اور جابر کے سامنے چیلنج کر کے اس مقولے کو جھٹلا دیا۔ ابو جہل نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، قسمہ قسم کے قہر اور جبر کا نشانہ بنایا تاکہ وہ دین اسلام سے انکار کر دیں، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی تمام تر آرزوئیں اور تمنائیں خاک میں مل گئیں۔ جب ابو جہل غصے کا اظہار کرتا اور اس کی دیوانگی نقطۂ عروج پہ پہنچ جاتی تو سیدہ سمیہ رضی اللہ اس کی جنونی حالت کو دیکھ کر استہزاء کا مظاہرہ کرتی، یعنی کہ جیسے ایک مسکراہٹ ہوتی ہے نا کہ تم جو مرضی کر لو، میں تو تمہاری بات نہیں مانوں گی، جس سے اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی اور اس کا تکبر اور غرور خاک میں مل جاتا۔ قریش نے آل یاسر کو سزا دینے میں سرکشی اور انتہائی ظلم کا مظاہرہ کیا اور ایذا رسانی میں حد سے بڑھ گئے۔ خاندان کا سربراہ یاسر تو ان تکالیف، مصائب اور ایذا رسانی سے وفات پا گیا۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ کو قریش کے بدبخت ترین اور شکیل قلب ابو جہل کے سپرد کر دیا اور اس نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں انتہا کر دی اور ایذا رسانی میں ہر روز ایک نیا طریقہ اپناتا۔ ایک دن سیدہ سمیہ رضی اللہ نے ابو جہل سے تلخ اور سخت لہجے میں بات کی تو وہ غضبناک ہو گیا، اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے تیش میں آ کر ان کو قتل کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اول الشہید کان فی الاسلام، تاریخ اسلام کا پہلا شہید جس نے جام شہادت نوش کیا وہ عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ ہے۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے دل میں مارا، سمیہ رضی اللہ اپنے رب کی طرف راضی و خوشی چلی گئیں، مکہ کے گرم علاقے اور تپتے ہوئے صحرا سے جنت کی طرف منتقل ہو گئیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ کے قاتل کو افراح کے دو بیٹوں نے بری طرح قتل کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس کے لاشے کے پاس سے گزرے تو اس میں ابھی بھی زندگی کی رمق باقی تھی، یعنی معوذ اور معاذ نے، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے جو ابو جہل کا سر کاٹا تھا، کیونکہ ابو جہل قاتل تھے سیدہ سمیہ کے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ قریش کے جتنے زعما بھی مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کو کلیب نامی کنویں میں پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ عمار رضی اللہ کے ماں باپ راہ حق میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد قریش عمار پر پل پڑے اور اسے سخت ترین سزا دینے لگے، مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ چی جاتی۔ قریش جس طرح چاہتے تھے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالے تو ایک دن ان پہ اتنا ظلم کیا کہ ان کے منہ سے وہ کلمہ نکل گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زارو قطار رونے لگے اور آپ کو بتانے لگے کہ مجھے اتنی زیادہ جسمانی اذیت دی گئی کہ جان بچانے کی خاطر میری زبان سے وہ کلمات نکل پڑے جو وہ نکلوانا چاہتے تھے، لیکن میرا دل ایمان کے حوالے سے مطمئن تھا۔ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ اے اللہ کے رسول میرا اب کیا بنے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ جو سورۃ نحل آیت نمبر 102، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عمار رضی اللہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ ایمان کے حوالے سے ان کا دل مطمئن تھا۔ انہوں نے مجبور ہو کر کافروں کے سامنے اپنی زبان سے کچھ اس طرح کے کلمات نکال دیے تھے۔ ایمان کے بارے میں ادنا سا بھی شک اور شبہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگوں میں اختلاف ہوگا تو سمیہ کا فرزند حق کا ساتھ دے گا۔ یہ عمار بن یاسر کے بارے میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آل یاسر پر رحم کرے، کس طرح کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے، اللہ اکبر، مگر کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور ہر طرح کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے سیدہ سمیہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اور آج ہر موقع پر راضی بخوشی ہم دھڑلے سے اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں، دھڑلے سے ہر حکم کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہیں، چاہے وہ اسپیشلی خوشیوں کے موقع ہوں یا غموں کے موقع ہوں۔ خوشیوں میں بھی ہم حد سے بھر جاتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور غمی میں بھی ہم بدعات پہ اتر آتے ہیں اور حد سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مومن کا تو ہر معاملہ خیر کا ہونا چاہیے نا، جیسا کہ کہا گیا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف یا آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے۔ تو مومن تو ہر طرح سے خیر ہے۔ کیوں ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی، شاید ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، شاید ہم تو بالکل جو ہیں وہ بخشے بخشائے ہیں، اللہ تو رحمان الرحیم ہے۔ ہر شادی بیاہ کے موقع پر ہم دھجیاں اڑاتے ہیں اللہ کے احکامات کی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، کس طریقے سے رونتے ہیں اللہ کے دین کو، اور ایک وہ تھی کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ دے دی، مگر اپنی زبان سے کوئی اس طرح کا کلمہ تک نہیں نکالا، عمل تو بہت دور کی بات، کلمہ تک نہیں نکالا، اور ہم ہیں کہ نام کے مسلمان ہو کر خوش۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔